السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ سماعت فرما دے پہلے کہ ابھی حضرت علامہ مولانا عبداللطیف صاحب کو یا اس سے پہلے جس کسی کو نابالغ بچوں نے اپنی جیب سے ہدیہ دیا وہ بعد میں آ کر واپس لے گئے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ جو ہوتا ہے وہ مالک تو ہوتا ہے، مختار نہیں ہوتا، یعنی اسے کسی کو دینے کا اختیار نہیں، یہاں تک کہ نابالغ کی ملکیت میں اگر مال ہے اور وہ چاہیں کہ مسجد میں چندہ دیں تو اس مال میں سے وہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو نابالغ بچوں نے کہا تبارک و تعالیٰ ان کو دین و سنیت کی خدمت کی توفیق دے، جذبہ اچھا ہے، بہرحال جو مسئلہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو جو نابالغ بچے ہیں ان سے پہلے کسی اور کو بھی دیے ہیں تو ان سے بھی واپس لے لیں، اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو، اور کسی نے کہا کہ جا کر دے دو تو وہ چیز الگ ہے۔ ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی محفل میں ہم اور آپ یہاں پر امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وقت جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے امام اہل سنت کی تعلیمات کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ بشرطے کہ آدمی اس خزانے کی قدر کرے جو امام اہل سنت نے چھوڑا ہے اور اس احسان کو مانے کہ جو امام اہل سنت نے ہمارے اوپر فرمایا کہ پوری زندگی مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، وہ تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں، آرام کو چھوڑ دینا، یہ اپنے خاندان کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ خرچ کیا تو اس لیے تھا کہ اس زمانے کے سنیوں کا ایمان بھی بچا رہے اور قلم کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں آپ نے جو تحریریں چھوڑی ہے ان تحریروں کے ذریعے آنے والے سنیوں کا ایمان بھی بچا رہے۔ یعنی ہمارے ایمان، عقیدے کی حفاظت کے لیے امام اہل سنت
پوری زندگی جہاد پر قلم فرماتے رہے۔ اب آج کا ماحول اور آج کا حال تو آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ صبح میں آدمی کس حال میں ہوتا ہے، دوپہر میں کیا ہوتا ہے، شام میں انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اب جو ہوا چلائی جاتی ہے یا جس طرح سے لوگوں کی باتیں سننے میں آتی ہے تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ تعریف اس کی ہوتی ہے، واہ واہی اس کی ہوتی ہے جو خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہ بولیں، برائیوں کو دیکھیں، خاموش رہیں۔ تو لوگوں کی نظر میں اب ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ جو برائیوں کو دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے سامنے ہزاروں برائیاں ہوگی لیکن یہ تو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ نہیں کہتے تو چاروں طرف بولتا کون ہے؟ تو بولے کہ ہم کو تو یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ تو خاموشی ہوتی ہے لیکن ہر طرف بولتے ہیں تو رضا والے ہی بولتے ہیں۔ تو اس کو لوگ معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کی نظر میں اس طرح رکھتے ہیں جیسے کہ امام احمد رضا کے غلام اگر بولتے ہیں تو جیسے کہ ان کو بولنا نہیں چاہیے، ان کو خاموش رہنا چاہیے۔ ارے کم سے کم اتنا ہی سوچا ہوتا اور اسی بات پر غور کر لیا ہوتا کہ جب ہزاروں فتنے پیدا ہوئے اس وقت اگر میرا رضا خاموش رہتا تو آج تمہارا حال کیا ہوتا؟ ہزاروں فتنے پیدا ہوئے، امام احمد رضا کا قلم اگر خاموش رہتا، امام احمد رضا کی بارگاہ سے اگر فتنوں کا مقابلہ کرنے والے افراد پیدا نہ ہوتے تو آج تمہارا حال کیا ہوتا؟ آج جو صلاۃ و سلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، آج عقائد اہل سنت و جماعت پر دلائل دیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ امام احمد رضا کے بولنے ہی کا تو صدقہ ہے، یہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے عطا ہونے والے افراد کی کوششوں کا ہی تو صدقہ ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ حق بات ہمیشہ بولی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ حق بات ہمیشہ کہی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ بولنے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اگر آدمی حق بولتا ہے اور فتنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ وقت میں چاروں طرف جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس سے اتحاد کر لو، اس سے کر لو، اس سے کر لو، تو اتحاد یہ اچھی بات ہے بشرطے کہ شریعت کے احکام کے مطابق ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر، ہم پر اور ہم سب پر احسان کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول رکھتا ہوں۔ اس حدیث اور مولا کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں سوچیں اور غور کریں کہ امام احمد رضا ہمارے کس محسن کو کہا جاتا ہے۔ گھر پر جانے کے بعد بھی سوچیں، اور اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو جو بھی یہاں بھی آتے ہیں جا کر مسلک کے مخالفوں کو بھی ساتھ دیتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی جا کر چائے ناشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر امام احمد رضا کی کوششیں، ان کا احسان سمجھ میں آ جائے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ جماعت رضا مصطفیٰ کا ساتھ دیں، مضبوط کریں اور ہر کسی کو جانچیں
تو تعلیمات امام احمد رضا کی روشنی میں جانچیں، کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے ہم کو کسی بھی موڑ پر دھوکے میں نہیں رکھا، بلکہ امام احمد رضا نے ہم کو وہ روشنی عطا فرمائی کہ اس روشنی کے مینارے کے نیچے جو بھی آ جائے گا وہ پیر کو بھی پہچانے گا، پیر کی صورت میں ڈاکو ہوگا اسے بھی پہچانے گا، وہ مولانا کو بھی پہچانے گا، اور عالم کی صورت میں اگر کوئی رہزن ہوگا اس کو بھی پہچانے گا، وہ گمراہ کو بھی پہچانے گا، متقی کو بھی پہچانے گا، اور زیادہ امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں آ گیا تو اسے بھی جان لے گا کہ جس کے پاس بیٹھا ہو وہ ولایت کا منصب کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات سے جڑے اور تعلیمات کے مطابق لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بہرکیف ایک حدیث مبارکہ سنیے، اور آج کے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے اس کا جائزہ ہے کہ آج جو حالات ہیں نا وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، تو خرابیاں جب پیدا ہوتی ہے تو ہم میں سے کسی کو قربانی نہیں دینی، ہم میں سے قربانی نہیں دینی، اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے سہارنپور میں یا کسی اور شہر میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تو ہم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، میرا خاندان تو وہ خرابیوں میں پھنسا رہی ہے، میرا محلہ تو ان برائیوں سے دور ہے، تو مقابلہ نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج جو گمراہیت پھیل رہی ہے نا، یعنی دیوبندیت وہابیت پھیل رہی ہے، اور حال یہ ہو گیا کہ اتنا بڑا شہر اور بالخصوص مدینۃ الاولیاء، یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام آرام فرما ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے آثار ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کی جگہوں پر ہم عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق بات نہیں کر سکتے۔ وہ بزرگان دین نے جن چیزوں کو چھوڑا ہے وہاں پر اہل سنت و جماعت کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے، تو آپ مزارات پہ حاضری تو دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ یہ ان لوگوں کے احسان کو آپ نے کیا یاد رکھا، اور ان لوگوں سے کیا آپ کی محبت اسی حد تک رہی کہ مال کے اندر کمی آ جائے گی تو ان کی بارگاہ میں جائیں گے مالدار بننے کے لیے، بچے بیمار ہو گئے ان کی بارگاہ میں جائیں گے بچے اچھے ہو جائیں اس کے لیے، دنیا کی پریشانی آ گئی ان کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ بیٹھیں گے کہ پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ کبھی تنہائی کے اندر غور کرنا کہ یہ بزرگوں نے یہاں کے رہنے والوں سے اگر کل میدان محشر میں سوال کر لیا کہ ہم نے تو دین کی خدمت کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑا، اتنی باتوں کو پر عمل کروایا، لیکن تم کیسے پیدا ہوئے کہ ہماری قائم کردہ مسجد کی بھی حفاظت نہیں کر پائے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے مزارات کے اوپر یا ان کے تبرکات کی اگر زیارت کرنی ہے تو تم ہاتھ لگانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہو، تو کل جب کیا وہ تم سے سوال نہیں کریں گے؟ ارے سچی عقیدت و محبت یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر مال کے بارے میں بعد میں سوال کرنا، بچہ بیمار ہے اس کے اچھے ہونے کے بارے میں بعد میں سوال کرنا، سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اور انہوں نے جس چراغ کو روشن کیا ہے تو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے چراغ کی حفاظت کی تو کوشش کریں، کم سے کم حفاظت کی تو کوشش کریں۔ آج کیسے حالات بنا دیے، یعنی ان کے نام پر ٹرسٹ بنے گا، گستاخ کو اور عاشق کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے نام کے اوپر کیمپ لگے گا، اور کیمپ کے اندر
ان کی تعلیمات کا خون کیا جائے گا، اور ان کی تعلیمات کا خون ہوتا ہے چاروں طرف خاموشی ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی خاموشی سے آپ کے شہر کے اکابر اولیاء کی تعلیمات اگر پامال ہوتی ہے تو آپ کس امید سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کا خون کرنے کے بعد بھی آپ فیض حاصل کریں گے؟ خیر، یہ بڑے ہیں، ہم جیسے نکموں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں سے سچی عقیدت یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے مشن کی حفاظت کی جائے، سب سے پہلے ان کے تعلیمات کی حفاظت کی جائے، سب سے پہلے ان کے زندگی کے مقصد کو یاد رکھا جائے۔ اگر ان کے مشن کی حفاظت کرو گے نا تو جا کر اگر سوال بھی نہ کرو گے تو تمہارا بچہ بیمار ہوگا، ان کے کرم سے بغیر سوال کے اچھا ہو جائے گا۔ اگر ان کے مشن کی حفاظت کرو گے، اگر مالی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے لیکن مشن کو یاد رکھ کر چلے تو انشاءاللہ بغیر سوال کے تمہاری مالی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ ہمارا کام ہے عملی طور پر ان کے غلام بن کر رہے، عملی طور پر ان کے غلام بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جھونپڑے میں بھی رہو گے تو ان کے کرم سے اللہ سکون عطا فرمائے گا، اور اگر ان کا غضب ہو جائے نا اور یہ ناراض ہو جائے تو بخدا کہتا ہوں تم محل بناؤ، پورے محل کو سینٹرل اے سی لگاؤ، اور اے سی لگانے کے بعد یہ سوچو کہ گہری نیند سو جاؤ، یاد رکھنا سونے کے بھی محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور بزرگان دین کے آنے کا مقصد سمجھیں کہ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا درس دیا۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں، اور امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی جو قربانیاں ہیں، جو کوششیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 گروہ کی مثال بیان فرمائی۔ کتنے گروہ؟ 3 گروہ کی مثال بیان فرمائی۔ ایک تو وہ جماعت جو حدود اللہ میں مداہنت کرتی ہے، اللہ کی جو حدیں ہیں نا اس میں مداہنت کرنا، یعنی چگری چپری باتیں کرنا، چاپلوسی کرنا جسے کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک جماعت ہو جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والی ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والی ہے، اور ایسی توڑنے والی جماعت کو آپ اپنے شہر میں تلاش کرو گے تو بہت سی نظر آ جائے گی۔ اور ایک وہ جماعت جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ 3 کی مثال دی گئی، اور مثال میں کیا فرمایا؟ یہ تینوں گروپ جو ہے نا، حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں گروپ سفر کے لیے جا رہے تھے سمندر میں، کون کہاں پر رہے گا، کون گروپ سفر کرے گا تو اس کی جگہ کیا ہوگا، تو وہ گروپ کی تقسیم کے لیے کون کہاں پر رہے گا قرار اندازی ہوئی، چٹھی اچھالی گئی۔ ایک گروپ کا نمبر آیا پہلی منزل میں کشتی میں، ایک کا دوسری میں، ایک کا تیسری میں، یعنی 3 منزل کی کشتی اور 3 گروپ کا الگ الگ نمبر آیا۔ سفر ہونے لگا، جب سفر ہونے لگا تو سفر ہوتے ہوتے ایک جگہ پر جا کر جو پہلی منزل والا تھا، جو پہلی منزل والا تھا اس نے کیا سوچا، یعنی سمندر میں جو پانی ہے نا اس کے ساتھ جس کا حصہ لگا ہوا تھا، اس نے یہ سوچا پانی لینے کے لیے اوپر جانا، اوپر والوں کا احسان لینا، یہ کرنا وہ کرنا، اس سے اچھا ہے پانی لینے اوپر کیوں جائے، پانی تو مجھ سے قریب ہے، پانی مجھ سے قریب ہے، تختے کو کاٹ دیا جائے اور ہم اپنی ضرورتوں سے فارغ یہیں سے ہوں گے، پانی کی ضرورت پڑ گئی تو اسی سے پانی لیں گے۔ اب وہ جب کوشش کرنے لگے تو حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جس نے وہ تختہ توڑنے والے کو روکا، کیا فرمایا؟ جس نے اس تختہ توڑنے والے کو روکا نا،
تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہلاک ہونے سے بچا، روکنے والا بھی ہلاکت سے بچا، روکنے والا بھی ہلاکت سے بچا۔ اور جس نے اس کا تختہ توڑنے سے اس کو نہ روکا تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ توڑنے والا ہے نا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور اس کا ہاتھ جس نے نہ پکڑا، اس کو روکنے کی کوشش نہ کی، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اب اس حدیث پاک سے آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ آپ کی سمجھ میں کیا یہ نہیں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو اس بات کا درس دیا کہ جب برائیاں پیدا ہوتی ہے نا تو برائیوں کا اگر مقابلہ نہ کرو گے، برائیوں کو اگر ختم کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو یہ سوچ کر مت بیٹھے رہنا کہ فلاں مسلمان کی لڑکی تو بھاگ گئی، میری بچیاں سلامت ہیں، یہ سوچ کے مت بیٹھنا۔ یہ مت سوچنا کہ فلاں علاقے میں تو صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، میرا علاقہ تو سیف ہے۔ یہ مت سوچنا کہ فلاں علاقے میں برائیاں پیدا ہو گئی، ہمارا علاقہ تو سیف ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جس طرح کشتی میں تختہ توڑنے والے کو اگر اوپر والے نہ روکیں گے تو وہ آج ڈوبے گا، پہلے وہ جائے گا، لیکن بعد میں جب پانی آنا شروع ہو جائے گا تو دوسری منزل والے کا نمبر بھی آنے ہی والا ہے، دوسری کا اگر آ گیا تو تیسری کا آنے ہی والا ہے۔ یعنی ہم کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح پانی میں کشتی میں ایک بار پانی چلا جائے اس کے بعد ڈوبنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اسی طرح جب معاشرے میں برائیاں پیدا ہونے لگے اور ایسے وقت میں اگر روکنے کی کوشش نہ کی، اگر روکنے والوں کو ساتھ نہ دیا تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا یہ برائیاں کل تمہارے دروازے میں بھی آ سکتی ہے، یہ برائیاں تمہارے خاندان میں بھی آ سکتی ہے۔ اب امام احمد رضا کا احسان اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ امام احمد رضا ہمارے اس محسن کا نام ہے، امام احمد رضا ہمارے اس آقا نعمت کا نام ہے کہ امام احمد رضا یہ بریلی شریف کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارکہ کے بعد جب دیوبندیت کا فتنہ اٹھا تو فتنے کیسے ہیں؟ دیوبند سے فتنہ اٹھتا ہے، گنگور سے فتنہ اٹھتا ہے، سہارنپور سے فتنہ اٹھتا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا جہاز پر اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا، ایک فتنہ اٹھا علم غیب مصطفیٰ کا انکار کیا گیا، ایک فتنہ اٹھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہہ دیا گیا، ایک فتنہ اٹھتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کو لانا نماز میں گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمام فتنے مختلف شہر سے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اے امام احمد رضا تیرے باپ تو علامہ نقی علی خاں ہے جو ولی کامل ہے، تیرے دادا وہ بھی ولی کامل ہے، تیرا خاندان یہ علم و فضل کا خاندان ہے۔ امام احمد رضا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر تو عشق رسول کا دریا بہتا ہے۔ امام احمد رضا ہمارے اس محسن کو کہتے ہیں کہ بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے اشرف علی کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اشرف علی کے فتنوں سے بچانے کے لیے امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلا کر تمہارے ایمان کو بچایا۔ امام احمد رضا نے بریلی میں بیٹھ کر چاہے رشید احمد گنگوہی ہو، چاہے خلیل امبیڈوی ہو، چاہے قاسم نانوتوی ہو، چاہے تصوف کے نام کے اوپر جھوٹے صوفی جو شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ ہو، چاہے خرافات پیدا کرنے والے ہو، جہاں کہیں پر بھی اگر فتنے پیدا ہوتے ہیں تو امام احمد رضا اپنے شہر میں رہتے ہیں، اور اپنے شہر میں رہ کر امام احمد رضا نے علم کا وہ خزانہ عطا فرمایا کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ان فتنوں کے رد میں امام احمد رضا نے اتنا لکھا کہ بخدا یہ تمام فتنوں کو ایک طرف رکھے اور ان فتنوں کے مقابلے
مقابلے میں امام احمد رضا کی تحریر کی روشنی میں آ جاؤ اور روشنی میں آنے کے بعد امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو امام احمد رضا وہ ہے جو ان تمام فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. امام احمد رضا وہ ہے کہ چاروں طرف سے کفر اور گمراہیت کے حملے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے کو امام احمد رضا کہتے ہیں. تمہارے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ کے چراغ کو روشن رکھنے والے کو امام احمد رضا کہتے ہیں. امام احمد رضا وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر خاندان اہل بیت کی محبت کی سلامتی کا ذریعہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا کا احسان ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ امام احمد رضا نے ان تمام فتنوں کے مقابلے میں اتنا لکھا کہ جو بھی ان کے قلم کی روشنی میں آئے گا اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو دنیا سے جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں امام اہل سنت کا احسان موجودہ وقت میں جو فتنے چلتے ہیں، امام احمد رضا کا راستہ وہ اعتدال کا راستہ ہے. بغیر کسی مبالغہ کے کہتا ہوں کہ تمام فتنوں کے مقابلے میں اگر امام احمد رضا کو اگر پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ علماء حق کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھ کر امام احمد رضا کو سمجھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا کے قلم میں وہ اعتدال پایا جاتا ہے. اور کیوں نہ پایا جاتا ہو کہ جن کے بارے میں حضور محدث اعظمین نے یہ فرمایا امام احمد رضا کے قلم کے بارے میں کہ امام احمد رضا کا قلم جو ہے نا، وہ اس قلم کو غوث اعظم نے اپنے قبضے میں، غوث اعظم نے اپنے قبضے میں ایسے لیا ہے چوں قلم در دست کاتب، جیسے کہ قلم لکھنے والے کے قبضے میں ہوتا ہے. یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضور محدث اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور محدث صورتی کے شاگرد ہیں اور بعد میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ امام احمد رضا کو دیکھنے کے بعد، کیوں کہ انہوں نے کئی بار یہ کہا، کئی بار یہ دیکھا کہ میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں کوئی جواب لکھ کر جاتا، یعنی مشق افتاء کے لیے وہ گئے تھے، تو کوئی جواب لکھ کر جاتا نا تو کئی گھنٹوں کے بعد کسی جواب کو میں تیار کرتا تھا. اور سرکار اعلیٰ حضرت کا علم و فضل وہ کہ ایسے انگلی کے اوپر اس طرح کچھ اصل بات کرتے تو میرے فتوے کے اندر کہاں پر کتنی غلطیاں ہیں فوراً بتا دیا کرتے. اگر کوئی حوالہ نہ ملتا تو کئی بار میں نے، آپ فرماتے ہیں کہ آج میں دل سے اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ امام احمد رضا کے علم و فضل کا حال یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ آپ سے اگر کسی چیز کے حوالے کے بارے میں پوچھا جائے تو کئی بار ایسا ہوا کہ جیسے کہ کوئی قرآن کا حافظ ہوتا ہے تو شاید وہ بھی اتنے آسانی سے نہ بتا پائے، لیکن امام احمد رضا وہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ کتاب کے حوالے کے بارے میں پوچھا تو امام احمد رضا فرماتے تھے فلاں کتاب کو اٹھاؤ، فلاں صفحے کو دیکھو، ادھر ہے، وہ تمام چیزیں بتا دیں. اور کبھی بھی میں نے امام احمد رضا کے بتائے ہوئے کے خلاف نہ پایا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پاس رہیں تو آپ فرماتے ہیں بہرحال کہ امام اہل سنت کون ہے؟ امام اہل سنت کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں چون قلم در دست کاتب، یعنی جیسے قلم لکھنے والے کے قبضے میں ہوتا ہے. ابھی میرے قبضے میں قلم دے دو، میں چاہوں تو حدیث پاک لکھوں، میں چاہوں تو قرآن کی آیت لکھوں، میں چاہوں تو آپ کا نام لکھوں، مسجد کا نام لکھوں، شہر کا نام لکھوں. اب حضور محدث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کے قلم کو غوث اعظم نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا کا قلم چلتا تو ہے لیکن لکھتے وہی ہیں جو غوث اعظم چاہتے ہیں.
امام احمد رضا کا قلم چلتا تو ہے لیکن لکھتے وہی ہیں جو غوث اعظم چاہتے ہیں، اور جو قلم رضائے غوث اعظم کے مطابق چلے تو یقیناً وہ قلم اتنی برکت والا ہوتا ہے اور راہ اعتدال پر اس طور پر قائم رہتا ہے کہ جو رضائے غوث اعظم کے مطابق چلے نا تو اس قلم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا یہ اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے مطابق ہر کسی کو جانچا جائے، ہر کسی کو پرکھا جائے۔ آپ دیکھیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دیوبندیت، وہابیت، قادیانیت اور باقی جو فتنے ہیں اس کے حوالے سے تو لکھا ہی ہے، اور بھی بہت فتنوں کے حوالے سے لکھا۔ موجودہ وقت میں ہمارے لیے ایسا پرفتن دور ہے کہ لوگ کئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ جو چوروں کی رکھوالی، اس پر کبھی غور کیا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام اہل سنت یہ بتا رہے ہیں اس وقت جب یہ کہہ دیا سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ رکھوالے کا، محافظ کا لباس پہن کر بہت سے چور نکل گئے۔ محافظ کا لباس پہن کر بہت سے چور نکل گئے ہیں۔ ارے بھائی، چور یا ڈاکو اگر محافظ کا لباس نہ پہنے، یا مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے کہ جو لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے، تو اگر گھر کے قریب بھی اگر نظر آئے نا تو آدمی اپنے گھر میں بیوی بچوں کو خبردار کر دے گا، دروازہ بند کر لو، اندر ہو جاؤ، ایک خطرناک آدمی باہر بیٹھا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، دور وہ آ گیا ہے کہ وہ ہوگا تو چور تم کو لوٹنے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن لباس جو ہوگا نا رہبر والا پہنا ہوگا، لباس رہبر والا پہنا ہوگا۔ تو لباس تو رہبر کا پہن لیا، لیکن ہے ڈاکو، ہے لوٹنے والا۔ اب رہبر والا لباس پہن کر جو ڈاکو آئے گا تو اس سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگرچہ رہبر کے لباس میں آئے، لباس کو صرف دیکھ کر رہبر نہیں ماننا ہے، بلکہ لباس کے ساتھ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پیر کی صورت میں آیا تو پیر مانیں گے، ورنہ پیر سے بدتر مانیں گے۔ اگر عالم کی صورت میں آیا، تعلیمات امام احمد رضا کے مطابق چلاتا ہے تو عالم مانا جائے گا، ورنہ وہی ہوگا سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہمارے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں بھائی، دیوبندیت کا لیبل ہے، وہاں سے آپ بچ گئے، وہابیت کا لیبل ہے، وہاں سے آپ بچ گئے، اور کچھ لوگ اگر ایسے پیدا ہو گئے یا ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا وہ تو بزرگوں میں سے تھے، اور جو بزرگ ہیں ہم ان کو مانتے ہی ہیں، لیکن آج بھی ان کے خاندان کے اگر وہ افراد جو بگڑ گئے یا کہ جو رافضیت کی طرف چلے گئے یا جو عظمت صحابہ پر حملہ کرنے لگے، تو وہاں پر بھی وہ کہتے کیا ہے؟ ہم تو سنی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ اور سنیت کا اعلان، اہل سنت و جماعت کا دعویٰ، ضرورت پڑنے پر سرکار اعلیٰ حضرت کا نام، بلکہ کئی جگہ پر تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور امام احمد رضا کا نام لینے کے بعد ان کی موجودگی میں اسٹیج پر اگر معاذ اللہ رب العالمین صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کر دیا جائے نا، تو اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ کر صدیق اکبر کی افضلیت کے انکار کو سنتے بھی ہیں۔ لیبل بھی سنیت کا، وہاں پر بیٹھے ہوئے مولانا وہ بھی سنی مسجد کے امام ہوتے ہیں۔ اب پبلک پریشان ہوتی ہے، اور ہماری طرف سے اگر رد ہو جائے تو
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت سے جو جڑے ہوئے ہیں، تاج الشریعہ سے جو جڑے ہوئے ہیں، محدث کبیر قائد ملت سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا حال یہ کہ یہ تو رد کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کا نام لے کر تمہارے دل میں رافضیت کی بیماری کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا نہیں جانتے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے تو امام احمد رضا کا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ امام احمد رضا نے عظمت صحابہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ صرف 2 باتیں امام احمد رضا نے جو تحریر فرمائی، آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام احمد رضا نے ہم کو صحابہ کرام کے حوالے سے کیا تعلیم عطا فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی، مکمل حدیث میرے ذہن میں نہیں رہی، اس میں سے 2 باتیں مجھے یاد رہی، آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے یا یہ کہ اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، تو جو سب سے بہتر دل تھا، تو سب سے بہتر کس کا دل تھا؟ یعنی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی، تو اس کے بعد جو سب سے بہتر دل تھے ان دل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صحابی بنایا، ان کی صحبت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی جن کو بنایا، ان دلوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر صحابی کا ذکر ہوگا تو بلائی ہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، یہ تمام بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر امام اہل سنت اس حدیث کو لکھنے کے بعد سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آسان انداز میں یہ سمجھیں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے محبت کرنے لگے تو آدمی کی طاقت جب ہوتی ہے نا، طاقت جب بھی ہوگی تو وہ اپنے محبوب کے لیے سب سے بہتر چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ میں کسی سے محبت کرنے لگوں تو ابھی تو میری طاقت نہیں ہے، لیکن جب طاقت مل جائے گی تو وہ میرا محبوب ہے، تو طاقت ملنے کے بعد سب سے بہتر یہ محبوب کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کم سے کم اس بات پر غور کرو کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب ہی نہیں بلکہ سید المحبوبین ہے۔ یہ سید المحبوبین ہے، ان سے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا یہ محبوب ہیں تو اپنے محبوب کے لیے اللہ نے جس جماعت کو پسند فرما دیا، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو پسند کر لیا، جس جماعت کا انتخاب کر لیا، تو اب اس جماعت کے اوپر انگلی اٹھانا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ حال اور معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیا تو وہ جماعت تو اتنی عظمت والی ہے کہ ان میں سے کسی بھی صحابی کے قدم سے لگنے والی مٹی کا ذرہ بھی اگر ہم گنہگاروں کو مل جائے نا تو قبر کی تاریکی ختم ہو جائے، قبر روشن ہو جائے، قبر کی وحشت دور ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے
کہ جہاں پر آپ نے اہل بیت کا ادب و احترام کی تعلیم عطا فرمائی، وہیں پر آپ نے صحابہ کرام کے ادب کی تعلیم عطا فرماتے ہوئے ہم کو یہی درس دیا کہ ہم سنی ہے، سنی نہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے نہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، اور جس اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر اگر کوئی صحابہ کے اوپر بھونکتا ہے، جس اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر جو اہل بیت کے اوپر بھونکتا ہے، تو لاکھ وہ یہ کہیں کہ ہم سنی ہیں لیکن اس کی روش کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر سنی ہوتا تو سنی کی علامت یہ ہے کہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضلیت کا انکار، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے افضل یہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ صدیق اکبر، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد مولائے کائنات۔ اور یہ چاروں کے حوالے سے تو امام احمد رضا نے فرمایا نا، جنا بنے گی محبان چار یار کے قبل، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اب آپ دیکھیے، وقت مختصر ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آج بعض سادات کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر یہ کہیے کہ لوگوں کو ایموشنل کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضلیت کا انکار کرنے کا فتنہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور بہت سے یہ فتنہ پھیلانے والے کیا کہتے ہیں، خاص کر کے اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے مسلک اعلیٰ حضرت اور ہے، ہم تو علی والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو علی والے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ صحیح معنوں میں علی والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جو افضل مانتے ہیں نا، تو یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کرام کا بھی ہے اور حضرت علی کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ حضرت علی کا بھی عقیدہ ہے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کی اولاد سے ہیں، تو حضرت علی کی نسل سے تعلق رکھ کے تمہارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا نعرہ لگاؤ۔ کیوں کہ حضرت علی نے کیا عقیدہ دیا؟ امام اہل سنت نے لکھا، غلط طریقے سے کوئی پیش نہ کرے، میری بات کو سمجھے۔ امام اہل سنت نے یہ لکھا کہ حضرت علی نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ جو مجھے صدیق اکبر پر افضل کہے گا نا، اسے ایک مفتری کی سزا دی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ یہ کون کہتا ہے؟ ارے بولیے، یہ حضرت علی کہتے ہیں۔ اور سزا کب ہوتی ہے؟ علماء کرام سے پوچھئے، صرف شک کی بنیاد پر کسی پر حد جاری نہیں ہوتی ہے۔ اندھیرے میں لڑکا اور لڑکی کو دیکھ لیا تو کھڑے ہیں، تو وہ ناجائز حرام جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے، لیکن یہ کہ زنا کی حد یہ جاری نہیں ہوگی، زنا کے لیے جو شرائط ہے وہ اور ہیں۔ اب یہاں پر حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی صدیق اکبر سے مجھے افضل کہے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت علی کا یہ اعلان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہونا، اس کے بارے میں صدیق اکبر کا، اس کے بارے میں حضرت علی کا مسلک وہی تھا جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو علی کے مسلک کو اگر کوئی پہچان کے لیے کہا جاتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب حضرت علی کا مسلک یہ رہا
اور آپ آگے سنتے چلیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہزادے ہیں۔ اب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فوراً ارشاد فرمایا کہ جن کو میرے نانا جان نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی وہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ جس کو میرے نانا جان نے پہلو میں جگہ عطا فرمائی وہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے بھی مسلک اہل بیت کو چھوڑ چکے ہو؟ اگر واقعی میں مولا کائنات کے مسلک کے محافظ ہوتے، واقعی میں اگر حضرت امام زین العابدین کے مسلک کے محافظ ہوتے تو تمہاری زبان وہ ہوتی جو مولا کائنات نے عقیدہ دیا ہے، تمہاری زبان وہ ہوتی جو امام زین العابدین نے عقیدہ دیا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مسلک صحابہ کہیے، مسلک اہل بیت کہیے، مسلک صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات کہیے، چاہے مسلک غریب نواز کہیے، چاہے مسلک غوث اعظم کہیے، ان تمام مسلک کو موجودہ وقت میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اہل بیت کے عقائد و نظریات اور ان کے فکر کے صحیح ترجمان آپ کو نظر آئیں گے تو امام احمد رضا کے غلام ہی نظر آئیں گے۔ یعنی یہاں پر الحمدللہ مولا کائنات کا نام بھی لیا جاتا ہے، ان کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، لیکن وہی بتایا جاتا ہے جو مولا کائنات نے ہم کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے دوستو موجودہ دور جو ہے نا بڑا پرفتن دور ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچائے، اپنے عقیدے کو بچائے، اپنے ایمان عقیدے کو بچانے کے ساتھ مختصر میں اس بات کو، اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ ہر کسی کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں جانچیں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر جس کو مطالعہ کرنا ہے، مطلب القمرین کو مطالعہ کر لیں، کوئی اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا ثواب بھی مجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ مطلب القمرین کا مطالعہ کر لیں اور امام احمد رضا کا قلم کیا ہے اسے بھی دیکھ لیں کہ امام احمد رضا کا قلم جو ہے نا حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ باب العلم مولا کائنات کے علم کے فیضان سے مالا مال یہ امام احمد رضا کا قلم نظر آتا ہے کہ امام احمد رضا نے اہل بیت کے جو فضائل مولا کائنات کے مقام مرتبے کے حوالے سے اور اس کے بعد خاص صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت کے اوپر جو قلم چلایا ہے نا، حقیقت میں ایسا نظر آتا ہے کہ امام احمد رضا یہ تمام بزرگوں کے انتخاب کا نام ہے، اور امام احمد رضا کی ذات ایسا لگتا ہے کہ اس لیے ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ رہو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ان کے دامن سے وابستہ رہو ہمارا عقیدہ سلامت رہے گا۔ صرف صدیق اکبر کی افضلیت پر آپ نے دو جو دلائل دیے ہیں نا اس کو عکس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت یہ ایسی چیز ہے نا کہ یہ سمجھو کہ پوری جماعت صحابہ صدیق اکبر کو سب سے افضل مانتی، پوری جماعت صحابہ۔ اس پر دلیل دیا امام اہل سنت نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت فرماتے تو کبھی اگر ایسا ہو جائے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام سے اس مجلس مبارک میں اگر حاضر نہ ہو پاتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص بیٹھنے کی جگہ تھی۔ کیا تھی؟ خاص ایک بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تمام صحابہ کرام امام اہل سنت فرماتے ہیں اس لیے کنگن کیسے چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، اور کسی بھی صحابی کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، کبھی ہمارے آقا نے بھی نہیں کہا۔ یعنی آپ سب کتابوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا
کبھی ہمارے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق کے لیے اس جگہ کو خاص کرو. کبھی صدیق اکبر نے بھی نہیں کہا کہ میرے لیے یہ جگہ خاص کرو. لیکن بغیر کسی کے کہے تمام صحابہ کے دل میں صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ اس طور پر نقش تھا کہ صدیق اکبر اگر نہ بھی آتے تو صدیق اکبر کی جگہ خالی رہتی، آپ کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھتا. صدیق اکبر کی جگہ یہ خالی رہتی، آپ کی جگہ پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو اس جگہ پر کب کون بیٹھتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آ جاتے نا تو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھتے، اور جیسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر خطاب کرتے تھے، اور جیسے ہی صدیق اکبر آ جاتے تو صدیق اکبر کا چہرہ دیکھتے اور ہمارے آقا خطاب فرماتے تھے، ہمارے آقا نصیحت فرماتے تھے. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا صدیق اکبر کے لیے جگہ کو خالی چھوڑ دینا، کوئی بھی اس جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ تمام صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے افضل یہ صدیق اکبر ہے، سب سے افضل یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک اور حدیث نقل فرمائی، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اڑ جائیں گے. اور تمام صحابہ یعنی نگاہیں جما کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ادب کی بنیاد پر نہیں دیکھتے تھے. اور پوری جماعت صحابہ میں دو ذات ایسی تھی کہ سرکار جب واعظ و نصیحت فرماتے تو وہ سرکار کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے تھے، اور ہمارے آقا بھی ان کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے تھے. اور وہ دو ذات کون تھی؟ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ دو ذات آپ کو نظر آئے گی، ایک صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی قربت ان کو جتنی حاصل تھی اور پوری جماعت صحابہ میں کسی کو قربت حاصل نہیں تھی. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار فضیلتیں ہیں. مختصر میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں ان محبوب بندوں کا ادب دل میں سلامت رہے گا، اور ان کا ادب دل میں سلامت رہے گا تو انشاءاللہ ایمان بھی سلامت رہے گا، اور ایمان سلامت رہے گا تو قبر میں بھی روشنی ہوگی، میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ حاصل ہوگی. اس لیے تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم کو، ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو تعلیمات امام احمد رضا پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا نور
کو جو راضی کرے گا وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا۔